واہ واہ واہ. ارے کتو کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا. حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جانا. واہ 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 کیا بات ہے. من من کی جاگیر پہ ای کان کا پہرا کر دے مر کیوں نہیں جاتے. واہ تحفے میں علی بھائی کو رہنا پیا. من کی جاگیر پہ ای کان کا پہرا کر دے. دعا منگتا پیا خدا کو لو. من کی جاگیر پہ ای کان کا پہرا کر دے. بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. جیو جیو بھائی سلامت رہو سلامت رہو. ماشاءاللہ. وہ خطبہ میں چھوڑی تے سہی دعائی چھوڑی تھی اوہ میں کیڑا سریلا میں دپیاں 7 دن مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رعایا زرق برق لباس پہن کے مہنگی آبائیں تن پہ سجا کے خوبصورت کپڑے پہن کے گلے میں سونے کی مالائیں ڈال کے بابا جی انگلیوں میں ہیروں کی انگشتریاں ڈال کے مہنگی مہنگی سواریوں پہ چاندی کی زینے کس کے قطار اندر قطار نوکر لے کے بارگاہ محمدی میں حاضر ہوتے. یہ سلام کرتے محمد سلام کا جواب دیتے. یہ بات کرتے نبی منہ پھیر لیتے. میں کہتا ہوں جی کیا بچ گیا اس کے پاس جس سے محمد منہ پھیر لے. شاباش سلامت رہو سدا باد رہو. کیا بچ گیا سلامت رہو جی وسدے آباد رہو. کیا بچ گیا اس کے پاس جس سے محمد منہ پھیر لے. سج کے بن کے سور کے 7 دن اسی ترتیب سے آتے رہے. یہ سلام کرتے محمد سلام کا جواب دیتے. یہ بات کرتے نبی منہ پھیر لیتے. 7ویں دن یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ سنا ہے محلے میں اخلاق ہے سراپا رحمت ہے اللہ کی منہ بولتی زبان ہے بڑا مہمان نواز ہے. یہ بھی بھلا کوئی بات ہے یہ بھی بھلا کوئی سلیقہ ہے. ہم آتے ہیں سلام کرتے ہیں سلام کا جواب دیتا ہے بات کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے. یہ گلی میں گلا کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ادھر سے حسنین کا منہ بولا نانا سلمان آ گئے. شاباش شاباش. حسنین کا منہ بولا نانا سلمان آ گیا. حسنین کے منہ بولے نانے کو در زہرا پہ داڑھی سے جھاڑو دینے کا شرف حاصل تھا. جناب سلمان در زہرا پہ داڑھی سے ریش سے جھاڑو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جناب سلمان داڑھی سے جھاڑو دے رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ سلمان یہ کیا کرتا ہے. بوڑھا آدمی ہے داڑھی سے جھاڑو شروع کر دیتا ہے نماز پڑھا کر. اس نے کہا میں ہی تو پڑھتا ہوں میرے اندر علی ہے. اس نے کہا میں ہی تو پڑھتا ہوں اس نے کہا میں تو پڑھتا ہوں میرے اندر علی ہے. اچھا اس نے ویسے نماز پڑھوں گا تو ہوگا کیا. لوگوں نے کہا جنت ملے گی. جنت کا نام آیا بوڑھے کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے کہا جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے جو چیز تیرے کافیت اور سوادل ہے جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے دیتا ہوں میں داڑھی سے در شاہ پہ جھاڑو جنت میری ان ریش کے بالوں میں لگے. جنت میری ان ریش کے بالوں میں لگی ہے. یہ سلمان مل گیا گلی میں. یہ گلا کرتے ہوئے جا رہے تھے. بڑی سونی داد پہ دیندے ہو مولا دی قسم میں مطمئن کھڑا تو کو یہ مولا دا واسطہ اگلی گال جب سمجھ آونے خالی سر نہیں ہلاونا یا داد ہی نہیں رہنی یا سر نہیں ہلاونا. یہ گلی میں گلا کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ سلمان ان کے قریب آ کے کہتا ہے خاموش جاہلو اس کا گلا کر رہے ہو جس کے منہ سے خدا بولتا ہے. شاباش شاباش. خاموش بسم اللہ. بیٹھی ملا سن میں آدھا پیاں سر سر کے کالا کام بردا میں نے
علی کو سچائنے شتامبر دا میں نہیں میں نارا علی دا منے نا تم اونچا وٹے نے منافق دا پتلا بلا بڑا واہ 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 جیو کر فرمایا خاموش جاہلو، اس کا گلہ کر رہے ہو جس کے منہ سے خدا بولتا ہے؟ وہ انہوں نے کہا نہیں وہ ہم گلہ تو نہیں کر رہے، پر اب دیکھیں نا کہ مہمان گھر میں آئے اور جس کے در پہ آئے وہ بات ہی نہ سنے، بات ہی نہ کرے۔ سلمان نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ اس رنگ میں محمد سے ملنے کے لیے آؤ؟ تم پرانے رشتہ داروں سے پوچھ کے آ جاتے ہو نبی کو کیسے ملنا؟ کہے نہیں بولے سچی دسے سمجھ نہیں ہے اور ترلے کیوں کرتے ہو؟ چنگی گال ہے تو بولو۔ تم پرانے رشتہ داروں سے پوچھ کے آ جاتے ہو محمد سے کیسے ملنا ہے؟ خبردار۔ اور یہ مہنگی مہنگی ابائیں، یہ قیمتی قیمتی لباس، یہ ریشمی ابائیں کبائیں تن پہ سجا کے کیا کرنے کے لیے آ جاتے ہو؟ اس محمد پہ اپنے کپڑوں کا روپ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں؟ سارے مومن حلالی موالی مومن و مومنات این نگیرے مالک ان دی زندگی دراز رکھے کہ میرے مولا دی عام شام ہوئے، تو سبھی میرے مولا دی عام شام ہوئے۔ بلکہ نعرہ حیدری۔ اس محمد پہ اپنے کپڑوں کا روپ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں، اور یہ گلے میں سونے کی مالائیں ڈال کے، انگلیوں میں ہیروں کی انگشتریاں ڈال کے کیا کرنے کے لیے آ جاتے ہو؟ اس محمد کو بتانے آتے ہو کہ تم کتنے امیر ہو؟ جانتے نہیں ہو سونے کو زر کہتے ہیں، اس کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سونے کو زر کہتے ہیں، اس کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں، اور یہ مہنگی مہنگی سواریاں لے کے کیا کرنے کے لیے آ جاتے ہو؟ اس محمد پہ اپنے گھوڑوں کا روپ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہو جو سیر کے لیے براق پہ سوار ہوتا ہے۔ گال اجازت دیو، گال ایک مشکل کر گنا یہ ساتھ رہے ہوتا میڈا۔ اس نے کہا یہ مہنگی مہنگی سواریوں پہ چاندی کی زینے جو کس کے آ جاتے ہو، بتانے آتے ہو محمد کو تمہارے پاس کتنی چاندی ہے؟ جاہلوں، اس محمد پہ اپنی چاندی کا روپ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہو جس کے گھر میں فضا جھاڑو دیتی ہے۔ میں پہلے پوچھا ہی ساتھ رہے ہوتا۔ سب مل کے بولا نعرہ حیدری۔ بس دے آباد رہو، بسم اللہ، لاکھ بسم اللہ سے۔ اس محمد پہ اپنی چاندی کا روپ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہو جس کے گھر میں فضا جھاڑو دیتی ہے۔ خبردار، انسانوں والے لباس پہن کے آؤ، اور یہ قطار اندر قطار نوکر لے کے کیا کرنے کے لیے آ جاتے ہو؟ عرب کے کمی بدو ساتھ لے آتے ہو اس محمد پہ روپ ڈالنے کے لیے جس کے کسی نوکر کو اسرافیل کہتے ہیں، کسی نوکر کو جبرائیل کہتے ہیں، کسی نوکر کو حنانہ کہتے ہیں، کسی نوکر کو بطرس۔ ان بدوؤں پہ ناز کرتے ہو اس کے سامنے۔ خبردار، انسانوں والے لباس پہن کے آؤ، مہنگی ابائیں اتار کے آؤ، قطار اندر قطار نوکروں کو فراموش کر کے انسانوں والے لباس پہن کے آؤ، تمہیں پتہ چلے، تمہیں خبر ہو محمد ملتا کیسے ہے، تمہیں علم ہو محمد ملتا کیسے ہے۔ اب سلمان کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق بندے کے بچے بن کے انسانوں والے لباس پہن کے یہ گھر سے نکلے محمد سے ملنے کے لیے۔ محمد صحابہ سے کہنے لگے آؤ جی استقبال کرتے ہیں، میرے مہمان آ رہے ہیں، سلامت رہو یا علی۔ محمد صحابہ سے کہنے لگے آؤ جی استقبال کرتے ہیں، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ پورے 10 قدم چل کے نبی نے استقبال کیا، ان کا سینے سے لگایا، ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ خیریت تو ہے، آپ 6-7 دنوں سے آ رہے ہیں، کوئی کام تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ کام تو کوئی نہیں تھا، بس ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ میرے نبی نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا جی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ سارے بندے داد دے رہے ہو، بالکل 12-14 دن موجودگی دی قسم میں مطمئن کھڑا
تو کوئی نہیں دا واسطہ اگلی گال جب سمجھ آوے نا خالی سر نہیں ہلاونا. آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مانتے ہیں؟ حسین کے نانا نے بڑی بے نیازی سے کہا وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے، میں نے کیا ماننا ہے اسے. سلامت رہو، سلامت رہو. بسم اللہ کریں آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. ہاں وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے، میں نے کیا ماننا ہے اسے. انہوں نے کہا وہ نہیں، وہ ہم کہنا یہ چاہتے تھے، پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ آپ عیسیٰ کا منصب کیا مانتے ہیں، اس کی حیثیت کیا مانتے ہیں. میرے بادشاہ نے کہا ہاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے. ہاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے. انہوں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، وہ اللہ کا بندہ تو نہیں ہے. فرمایا اچھا کیا ہے پھر؟ وہ تو اللہ کا بیٹا ہے. دیکھیں نا کہ ڈائریکٹ مریم سے ہے، اس کا باپ کوئی نہیں، وہ تو اللہ کا بیٹا ہے. جبرائیل نازل ہوا، نبی کو اللہ کا سلام دے کر کہا یا رسول اللہ، ان باولوں سے کہا وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں، پھر آدم تو لاڈلا بیٹا ہو گیا، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں. جی وہ پہ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے. آدم تو لاڈلا بیٹا ہو گیا نا، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں، لیکن ہم مانتے نہیں. یہ تھا انتہائی مختصر ترین جو میں نے بیان کیا ہے مباہلہ کا پس منظر. اب مجھے انتہائی مختصر ترین پڑھنا ہے مباہلہ کا منظر. مباہلہ نہیں ہے، مباہلہ، مناظرہ، مقاتلہ، مزاربہ، یہ وزن ہے اس کا. ایک باب ہے باب مفالہ، اس میں ہوتا یہ کہ دو چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک زیر ہو جاتی ہے ایک زبر ہو جاتی ہے. جیسے مطالعہ ایک پڑھتا ہے ایک کو پڑھا جاتا ہے، مقاتلہ ایک قتل ہوتا ہے ایک قتل کرتا ہے ایک قتل ہوتا ہے، مزاربہ ایک ضرب لگاتا ہے ایک پہ ضرب لگتی ہے، مباہلہ ایک لعنت کرتا ہے ایک پہ لعنت ہوتی. شاباش شاباش شاباش، یہ حد سلامت رہا انشاءاللہ. ایک لعنت کرتا ہے ایک پہ لعنت ہوتی ہے. اب نظر میں نظر ڈال کے تیکھے لہجے کی گفتگو کو عربک میں مناظرہ کہتے ہیں. تیکھے لہجے والوں پہ اطاعت دینے کا بہت شکریہ. تیکھے لہجے کی گفتگو کو عربک میں مناظرہ کہتے ہیں. اور جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں مباہلہ شروع ہوتا ہے. جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں مباہلہ شروع ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم مانتے نہیں، جبرائیل نازل ہوا، نبی کو اللہ کا سلام دے کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فقل، ان سے کہہ دو تالو آؤ ندو ندا دیں ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ونسانا و نساکم، ہم اپنی مستورات کو تم اپنی مستورات کو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسوں کو. چلو ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو، ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں. نبی نے اعلان کر دیا تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی نساء لاؤ میں اپنی نساء لاتا ہوں، تم اپنے جیسے لاؤ میں اپنے جیسے لاتا ہوں، اور مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں، اور مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں. میں نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر دیا تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی نساء لاؤ میں اپنی نساء لاتا ہوں، تم اپنے جیسے لاؤ میں اپنے جیسے لاتا ہوں، اور مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں. یا رسول اللہ بیٹے تو آپ کے پاس ہے نہیں. بیٹے تو آپ کے پاس ہے نہیں. فرمایا اسد موقع مل گیا ہے دنیا کو بتانے کا بیٹے کہاں سے ملتے ہیں. ہائے 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 ہائے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں. میں نے کہا جی کہاں سے ملتے ہیں؟ انہوں نے کہا کل صبح مباہلہ ہو میرے دروازے پہ آنا، مجھے دیکھنا میں کس کے دروازے پہ جاتا ہوں.
सुबह मुबाला हुई, मैं तारीख की नलैन पहन के मोहम्मद के दर पे चला गया। इमकान का सुल्तान घर से निकला, चलते चलते सुल्तानुल औलिया के दरवाजे पर पहुंचा। नबी ने दक्कल बाब किया, सुल्तानुल विलायत ने दरवाजा खोला। पहले दर्जे की इमामत, आखिरी दर्जे की रिसालत से बगलगीर हुई। पहले दर्जे की इमामत, पहले दर्जे की इमामत, थक गए तो टुर जाओ। पहले दर्जे की इमामत, पहले दर्जे की इमामत, आखिरी दर्जे की रिसालत से बगलगीर हुई। अली ने मोहम्मद का मुंह चूमा, मोहम्मद ने अली का मुंह चूमा। अली ने दोनों हाथ बांध के कहा, किबला कैसे होना हुआ? नबी ने कहा, या अली मैं मुश्किल में हूं तो मुश्किल कुशा है, या अली मैं मुश्किल में हूं तो मुश्किल कुशा है, मैं हाजत में हूं तो हाजत रवा है, मैं मुश्किल में हूं तो मुश्किल कुशा है, मैं हाजत में हूं तो हाजत रवा है। अली ने दोनों हाथ बांध के कहा, किबला कैसी मुश्किल, कैसी हाजत? नबी ने कहा, या अली मैंने ऐलान कर दिया मैं बेटे लाऊंगा, या अली मेरे पास बेटे नहीं है, या अली मुझे बेटे दे, 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 या अली मुझे बेटे दे। अली घर में आए, दाएं हाथ से हसन को थामा, बाएं हाथ से हुसैन को थामा, ला के मोहम्मद के कदमों में खड़ा करके कहा, अच्छा ये आपके हुए, मैं अब्बास ले लूंगा। सलामत रहो। आज ये आपके हुए, मैं अब्बास ले लूंगा। वो आपने अक्सर जाकरीन से सुना है, उलमा ने लिखा है कि हदीस किसा के वक्त नबी ने बेटी के दर पे आके कहा था, इन्नी यजिदो फी बदनी ज़ोफ़ा, कि मैं आज ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूं। ये ज़ोफ़ क्या है? ये ज़ोफ़ क्या है? जैसे खुदा न खास्ता हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत खाकन बदहन, नबी को ऐसा ज़ोफ़ था ना। 23 सुबह जाना था, 24 जिलहज को मैदान मुबाहला में, 23 जिलहज की रात को हुई है हदीस किसा। 23 जिलहज की रात को हुई है। नबी को हुक्म हुआ था, सारे सीगे जमात के ढेर सारे बेटे ले जा, ढेर सारी मस्तूरात ले जा, ढेर सारे अपने जैसे ले जा। अब नबी को ये सोच सोच के ज़ौफ़ हो गया था कि कल साला अहले अरब जमा हो जाएगा, वो कहेंगे इसे भी ले जा, इसे भी ले जा, उसे भी ले जा, इसे भी ले जा, इस बीबी को भी ले जा, मुझे भी ले जा। नबी को ये सोच सोच के ज़ौफ़ हो गया था कि किसे ले जाऊं, किसे न ले जाऊं, किसे ले जाऊं, किसे न ले जाऊं। नबी के ज़ौफ़ का इलाज है बतूल की चादर, जो चादर में आ जाए उन्हें ले जाओ। जो चादर में आ जाए, या अली या अली, नाना मिलके आखिरी हलाली तक दुआएं हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। जो चादर में आ जाए उन्हें ले जा। तैयारी शुरू कर दी नबी ने, खत्म करने लगा। तैयारी शुरू कर दी नबी ने। नबी तैयार, अली तैयार, हसन तैयार, हुसैन तैयार। अली तैयार थे। नबी ने शहजादी इमकान से कहा, बेटी चादर ओढ़ लो, मुबाला के लिए जाना है। अली ने ये अल्फाज सुने मोहम्मद के, ला के अपने यदुल्लाई हाथ मोहम्मद के कदमैन पे रख के कहा, या रसूलल्लाह आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, हसन जा रहा है, हुसैन जाए और बतूल न जाए, काम हो नहीं जाएगा। अली के यदुल्लाई हाथ चूम के मोहम्मद ने कहा, या अली जैसे हमारे बगैर कुरान काफी नहीं, वैसे इसके बगैर हम काफी नहीं। थकी नहीं, मैं मेहनत करके गाल करना, थको ना। जैसे हमारे बगैर कुरान काफी नहीं, वैसे इसके बगैर हम काफी नहीं। पहला कदम नबी का घर से बाहर आया, कतार अंदर कतार लोग खड़े हुए थे। एक बंदा उसमें से आ गया कि कहता है, कौन कौन जा रहा है? मोहम्मद ने कहा, आप नहीं जा रहे। सुते पे आवे। उसने कहा, कौन कौन जा रहा है? नबी ने कहा, आप नहीं जा रहे। उसने कहा, क्यों? वो मैं तो घर बता के आया हूँ, कपड़े शपड़े चेंज करके आया हूँ, जूते शूते साफ करके पहन के आया हूँ, बड़े मूड में आया हूँ, मैंने तो आज जाना है जाना है। नबी ने कहा, नहीं मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मजबूरी है। उस बंदे की भी कोई मजबूरी है, जड़ा हुण चुप कर गया। नबी ने कहा, नहीं मैं नहीं ले जा सकता, मेरी मजबूरी है। उसने कहा, मैं भी तो सुनूं, क्या मजबूरी है? नबी ने कहा, आयत में हुक्म है, सिर्फ सच होने जाना है। आयत में हुक्म है, सिर्फ सच होने जाना है। उसने कहा, कोई तरीका नहीं, लेते जाए ना, कोई तरीका नहीं। नबी ने कहा, अच्छा दिल मैला न करो, जिस चीज का दिल चाहे चलो, मैं अब मना नहीं कर रहा, अब इतला दे रहा हूं कि मैदान मुबाला से जिंदा वापस वही आएगा जिसने झूले से लेके अब तक के झूठ ना बोला। जिसने झूले से लेके अब तक के झूठ ना बोला। उसने कहा, ठीक है आप फिर नहीं ले जाते तो, अब ये भी कोई बात हुई भला, नहीं जाते, अब नहीं ले जाते तो। नबी ने कहा, हटो फिर रास्ता दो। सच्ची के घर से सच्चे लेकर सच्चा चला। सच्ची के घर से
सच्ची के घर से सच्चे लेकर सच्चा चला। आगे नबी, पीछे अली, दरमियान में मुमकिनात की मालकिन, दाएं उंगली के साथ हसन, सीने के साथ हुसैन। एक बंदा उसमें से आगे आके कहता है या रसूलल्लाह, हुसैन की माँ भी जा रही है, हुसैन का बाप भी जा रहा है, हुसैन को आप उतार दें, इस तरह अच्छा नहीं लगता, या वो माँ के साथ जाए या वो बाप के साथ जाए, इस तरह अच्छा नहीं लगता कि तारीख में आ जाएगा आप एक बच्चे को उठा के मैदान मुबाला में लेकर गए थे। नबी ने कहा मैंने उठाया इसीलिए कि तारीख में आ जाए, मैंने उठाया इसीलिए कि तारीख में आ जाए। उसने कहा क्या मतलब? नबी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, जब माएँ घर से बाहर जाती हैं, जब बाप घर से बाहर जाते हैं, बच्चों की आदत होती है या माँ की चादर पकड़ लेते हैं या बाप का दामन पकड़ लेते हैं। अगर मैंने हुसैन को उतार दिया, या वो माँ की चादर पकड़ लेगा या बाप का दामन पकड़ लेगा, क़यामत तक लोग कहते रह गए कि माँ जा रही थी, बच्चा आदतन चला गया, बाप जा रहा था, बच्चा आदतन चला गया। हुसैन को उठा के सीने से लगा के मुसलमानों को दिखा के नसारा को समझा के तारीख में लिखवाना चाहता हूँ कि हुसैन मैदान मुबाला में माँ या बाप के साथ आदत बन के नहीं, मेरे साथ जरूरत बन के जा रहा। हुसैन मैदान मुबाला में बस खत्म थी कि मेरी आज मजलिस मौला तो सलामत रखे। ये तो दुआवां हैं कि मैं हर साल तोरी हाजिरी लेवन आवे ना, कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात थी सी। हुसैन मैदान मुबाला में माँ या बाप के साथ आदत बन के नहीं, मेरे साथ जरूरत बन के जा रहा है। उधर अब्दुल मसीह ने अपना जासूस भेजा कि जा देख के आ मुबाला के मैदान में कौन आ रहा है। कुछ लम्हों बाद जासूस हामता कामता चला गया, कहने लगा सरदार हदिया दे दो, जजिया दे दो, माफी मांग लो, पाँव पढ़ लो, इनसे मुबाहला न करा उनसे। उन्होंने कहा क्यों? कल तक तो तू कहता था कि इनसे मुबाहला कर, आज क्या हो गया? उसने कहा जी गुलशन हक के फूल लगते हैं, 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 सीन सब्बा उसूल लगते हैं। कल मिले थे ना एक रसूल से हम, आज पांचों रसूल लगते हैं।